جی بالکل، آج فیصل آباد کے اندر سینیٹر باجی نسرین جلیل صاحبہ جو ہے اس ٹائم تشریف لا چکی ہوئی ہیں اور انہوں نے مطلب جڑاں والا کا بھی دورہ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ اپنی ایک میٹنگ بڑی اہم کی ہے. فیصل آباد ضلع نہیں پورے ڈویژن کے اندر ایم کیو ایم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. پہلی بہت عرصے بعد ہوا ہے کہ فیصل آباد میں ایم کیو ایم دور دور تک نہیں تھی، لیکن اب ایم کیو ایم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. آج ورکر کنونشن بھی ہوا ہے اور بڑا زبردست ورکر کنونشن ہے. ہمارے ساتھ میڈم موجود ہیں. ہم باجی سے پوچھتے ہیں کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر ان کا آج بولنا بڑا اہم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہ ثانیہ جڑاں والا اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، بہت ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ واقعہ پاکستان میں ہوا اور ہمارے بھائیوں نے مسیح برادری کے ساتھ کیا جو کچھ ہوا. اس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں بدنام ہوئے اور ہم بہت سینہ تان کے ہندوستان میں مودی کی وجہ سے جو مسلمانوں پہ وہاں پہ عذاب ہے، جو جس طرح سے ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، مساجد کو جلایا جا رہا ہے، وہ کام ہمارے چند لوگوں نے یہاں پر جو مسیح برادری کے ساتھ کیا ہے وہ انتہائی برا تھا. اس کی جتنی بھی ہم مذمت کریں وہ کم ہے. اور میں اور میرے ساتھی طاہا کراچی سے آئے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے کہ ہم اظہار یکجہتی کریں ان بہادر بہن بھائیوں سے اور ان کو یہ بتائیں کہ پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ حکومت اس بات کو انشور کرے گی کہ ان لوگوں کی سیکیورٹی کو باقاعدہ مقدم جانے اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے، جو ان کے گھروں کو جلایا ہے، املاک کو جلایا ہے، ان کے گرجا گھروں کو جلایا ہے، ان کو قرار واقعی سزا ملے تاکہ لوگوں کی ہمت ایسی نہ ہو جو چند لوگ شرپسند ایسے ہمارے ملک میں موجود ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ نہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمہارا مذہب تمہارے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. نہ ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہماری قدریں یہ اجازت دیتی ہیں کہ اس قسم کا ہم عمل کرے جو کیا گیا مسیحی برادری کے ساتھ. نہ ہم میں تحمل رہ گیا ہے، نہ ہمارے میں بھائی چارگی ہے، نہ ہم میں برداشت رہ گئی ہے. ہمیں اپنے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا ہے جہاں پہ سب امن و امان اور آشتی کے ساتھ سب لوگ یہاں پہ رہ سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے افسوس یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم آج جس طرح سے فوج کے بارے میں جو لوگ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہماری ماں دھرتی ہے اور ہمارے فوجی روز جان دے رہے ہیں. نارتھ وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، روز شہید وہاں سے آ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے اور ہم سب اگر اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائے تو پھر پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. تو بس میری یہی دعا ہے لوگوں سے، آپ کی توسط سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے اپنے گریبان میں سب لوگ جھانک کے دیکھیں کہ کیا ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں، کیا ایمانداری سے کام ہو رہا ہے اس ملک میں. جی بھائی یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ٹویٹ آیا، اس نے سیاست میں ہلچل برپا کر دی. آپ کیا کہتی ہیں اس آپ کے مطلب ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے اس سے؟ دیکھیں، اگر یہ چیز اگر ان کو اعتراض تھا ان بلز پہ تو ان کو باقاعدہ وہ شقیں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے تھیں اور لکھ کے وہ بھیج دیتے، اپنی آبجیکشنز لگا دیتے تو 10 دن بھی گزر جاتے تو وہ لا نہیں بنتی. صرف بل کو واپس کر دینا کا مطلب یہ ہے کہ بل واپس آ گیا، جب نئی اسمبلی آئے تو وہ دوبارہ سے اس کو ری ڈرافٹ کرے، پھر بل ان کے پاس آئے، پھر اگر یہ دوبارہ بھی اس کو وہ کر دیتے رد کر دے پریزیڈنٹ تو پھر وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے. تو ہر صورت اس کو قانون بننا تھا، لیکن اگر یہ اس پہ لکھ دیتے تو پھر کچھ ان کی فیس سیونگ ہو جاتی. لیکن اس طرح سے ٹویٹ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ایک صدر کو زیب نہیں دیتا ہے، اور جس طرح سے وہ معافی مانگ رہے ہیں اور چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. ان کو ریزائن کرنا چاہیے. میری دانست میں میری اپنی کولیگ سے اس مسئلے پہ بات نہیں ہوئی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا موقف شاید ہے یا نہیں ہے، لیکن بہر صورت میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑا جو انہوں نے فوپا کیا ہے
उस पे उनको रिज़ाइन करना चाहिए। सही। बस ये बताइएगा कि दोनों एक्ट जो बन गए हुए हैं इस टाइम, सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जो है वो इस टाइम के ऊपर, क्या ये ठीक हो गया है काम? मैंने तो बिल्स को इतनी गौर से नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती हूँ। मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप भी उन 14 जमातों का हिस्सा रही हैं, पीडीएम का, एमक्यूएम। ये बताइएगा कि मुल्क तो दिवालिया होने से बच गया, अवाम दिवालिया हो गई, अवाम का कचूमर निकल गया, आज वो बिल नहीं दे सकती, बच्चों की फीसें नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं खरीद सकती, चीनी नहीं। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या आपका फ़ैसला सही था पीडीएम के साथ मिलके कि गलत था? देखिए, पीडीएम के साथ मिलना इसलिए ज़रूरी था कि पहले भी पिछले 3 साल पीटीआई की हुकूमत रही तो अवाम के हाथ कुछ नहीं आया। अब जब मुल्क इस नहज पे पहुंच गया और ये सूरत हाल हुई और यकीनन अवाम इस पे पिस रहे हैं और उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो इसके लिए हम सबको मिल के काम करना होगा। हमें इंडस्ट्रीज़ लगाएं, हम और जॉब्स क्रिएट करें, हम बेहतरी लेके आएँ। लेकिन अगर हम उसी चक्कर में फंसे रहेंगे कि तुम्हारी गलती और तुम्हारी गलती और तुम्हारी गलती, हम मूव नहीं कर रहे हैं सही डायरेक्शन में। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं, उनको जो कुछ करना है बेहतरी लाने के लिए, वो उनको करना चाहिए। ना वो देखें कि उनके दोस्त अहबाब कौन से तबके से उनका ताल्लुक़ है, उनको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन आवाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुल्क जो है मुआशी तौर पे बेहतरी की तरफ गामज़न हो। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है 30% अगर किसी मुल्क में महंगाई हो जाती है तो कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे। लेकिन इस बेसिस पे कि हमारा फ़ैसला, आप ऑपोजिशन में रह के भी आपको सवाए आप इतराज़ तो कर सकते हैं, लेकिन आप चीज़ों को तब्दील नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हुकूमत में हैं और कहीं कोई चीज़ बेहतरी ला सकते हैं, मैं समझती हूँ वो आपको करना चाहिए। भाजी लास्ट सवाल, इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं आपको मरकज़ में? देखिए, ये तो बात तय है कि इलेक्शंस 3 माह में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद ये बात कह दी है। उनको हदबंदियाँ करनी है, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की हदूद मुतय्यन करने हैं। जब तक वो नहीं होंगे उस वक्त तक नए सेंसस के मुताबिक उस वक्त तक इलेक्शंस करवाना मुनासिब नहीं। और आप ये देखें कि कराची के साथ आप सोचें कि अगर 2017 के उस पे हम जाते हैं इलेक्शन सेंसस के रिज़ल्ट्स पे, और उसके हवाले से होता है, तो फिर हमारी आबादी क्या थी और क्या दिखाई गई और कितनी मेहनत से एमक्यूएम ने एक बैलेंस्ड, आप समझें कि सेंसस, अभी भी हमारी सही आबादी अक्कासी नहीं हो रही उसकी सेंसस में, लेकिन हर सूरत एक इम्प्रूवमेंट है। तो इलेक्शंस अगर उसकी वजह से डिले हो रहे हैं तो 6 महीने हो जाएंगे, तो इसको एक्सेप्ट करें। इलेक्शन 6 माह भी डिले हो जाएं, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हालात जो भी हों, पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, आने वाले हालात को देखना चाहिए। मुल्क ने तरक्की हर सूरत करनी है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर बेहतर अगर फैसले होंगे तो मुल्क जल्दी तरक्की कर जाएगा। जी।